In the name of Allah, who is most merciful and most beneficial. Assalamu alaikum. O Allah, guide us to the straight path. جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 1 سے 5 کو ڈسکس کریں گے اور اس کی تفسیر کو اپنی زندگی سے ریلیٹ کریں گے. ہم یہ دیکھیں گے کہ اس آیت میں ہماری اور ہمارے بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا سبق بھیجا ہے. آیت کا ترجمہ یہ ہے. اسکرین پہ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے ہم اس کو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے 1 سے 5 تک کور کریں گے. سب سے پہلے الف لام میم، اس کو ہم 6 حرکہ لمبا کھینچتے ہیں اور اس کو حروف مقطوعات کہتے ہیں. اس حرف کا کوئی معنی نہیں ہے، یہ ہماری ووکیبلری میں سے ہے اور اس کا معنی انسان فگر آؤٹ نہیں کر سکتا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اعتراف بھی بتایا ہے کہ ہم سب کچھ نہیں جانتے. ہم اپنے دماغ کو ایمپٹی کر دیں اور ریئلائز کروایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے انسان کو کہ سارا علم انسان کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا. تو جو انسان کہے کہ مجھے تو پہلے سے آتا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے سیکھنے کی؟ اس کے لیے انسان کو خالی ہونا پڑے گا. جیسے کوئی فقیر اپنا کشکول لے کر مانگتا ہے اور اس کا کشکول بالکل خالی ہوتا ہے، اسی طرح ہم نے قرآن سیکھنے سے پہلے اپنے آپ کو خالی کرنا ہے. ہر نفس کو موت آنی ہے، چاہے کوئی انسان ہے، فرشتہ ہے، کوئی پی ایم ہے، وزیر ہے، صرف اللہ کی ذات ہے جس کو موت نہیں آنی. اس آیت میں کلیئرلی یہ مینشن ہے الحی القیوم. الحی کا مطلب ہے زندہ ذات، یعنی جس کو کبھی موت نہ آئے، اور القیوم کا مطلب ہے قائم ہے، یعنی خود بھی قائم ہے اور قائم رکھتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سسٹینر ہے، مینٹینر ہے. مثلا ہم اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے. اقبال نے کیا خوب کہا، بتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نا امیدی، بتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. اس آیت میں ہمیں ہمارے ایک سوال کا جواب بھی مل گیا، یعنی کفر ہے یہ خدا یعنی الحی القیوم سے مانگنے کے علاوہ ہم کسی اور سے مانگیں. اب اگلا کانسیپٹ جو ہمارا کلیئر ہوتا ہے وہ ہے توحید کا. توحید روٹ ہے ہمارے عقیدے کی. یہ وہ کلمہ ہے جس پر کفر اور اسلام کی جنگیں ہوئی. کافر اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں لیکن وہ اللہ کے علاوہ بھی الہ مانتے ہیں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا آپ لا الہ الا اللہ کو مانتے ہیں؟ اگر آپ مانتے ہیں تو یہ کلمہ آپ کی زندگی میں انقلاب لے کے آتا ہے. انسان اپنی مدد، دعا، سجدہ سب اسی کے آگے کرتا ہے جس کو وہ لا الہ الا اللہ مانتا ہے. قانون ہوگا تو صرف اسی الہ کا ہوگا، اخلاق ہوگا تو اسی الہ سے میں سیکھوں گی. اللہ کو چھوڑنے اور اللہ کے ساتھ ہونے میں بڑا فرق ہے. جو اللہ کو پکڑتا ہے وہ سب کو چھوڑ دیتا ہے. تو کیا آپ فوتگی، شادی، کمائی، ڈریسنگ، رشتہ داری، فرائض، ایز اے ماں، بیوی، بیٹی، کیا سب اسی طرح کرتے ہیں جس اس طرح سے الہ نے بتایا ہے؟ ایک اور سوال کا جواب یہ آیت ہمیں دیتی ہے، اور میرا یہ سوال آپ سے ہے، کیا آپ بھی مٹیریلسٹک انسان ہیں؟ یعنی مادہ پرستی کیا ہے؟ کیا آپ بھی میری طرح ان لوگوں میں سے ہیں جو ہر انسان کو پیسے سے تولتے ہیں، گھر دیکھ کر امپریس ہوتے ہیں، گاڑی دیکھ کے امپریس ہوتے ہیں، بزنس، اسٹیٹس؟ آپ کی اور میرے شوق اور لگن پریورٹیز کیا ہیں آج؟ یہی تو ہیں. لیکن اللہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تو تقویٰ دیکھتا ہے. ایک اور سوال آتا ہے میرے اور آپ کے ذہنوں میں کہ یہ کتاب، یہ قرآن ہم کتنے دن میں پڑھیں گے؟ کتنا لمبا کورس ہے؟ کتنی دیر لگے گی؟ کتنی لمبی ویڈیو ہے؟ یہ جلدی کیوں ختم نہیں ہوتی؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں یہ کتاب نازل ہوئی. 23 سال بہت لمبا عرصہ ہے. آخری اور لاسٹ کوسچن ہے میرا آپ سے، کیا ہم نے کبھی قرآن کا حق ادا کیا ہے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے؟ اس کو سیکھا، پڑھا، سمجھا؟ آج تو ہمارے اندر احساس ہی ختم ہو گیا اس کو پڑھنے کا، اس کو سیکھنے کا. سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے. یہ کتاب تو تصدیق کرتی ہے جو اللہ کی طرف سے. ویڈیو کا اختتام میں اپنے اس کوسچن سے کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑتا کیوں نہیں ہے اتنے گناہ کرنے کے باوجود؟ تو اس کا جواب آج میں آپ کو دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اتھارٹیٹیو ہے، غالب ہے، عزیز ہے. الٹیمیٹ پاور اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. کوئی اللہ کو پوچھنے والا نہیں ہے. وہ ذو انتقام بھی ہے، پکڑ سکتا ہے، قدرت کے باوجود حلم رکھتا ہے، تحمل والا ہے. ڈر اس کی دیر گیری سے، سخت ہے اس کا انتقام. میں نے اپنا حصہ ڈال دیا، اب آپ کی باری ہے. آپ کن لوگوں میں شامل ہونا چاہیں گے؟ اس آیت کی تفسیر ضرور آپ کے کئی سوالوں کا جواب ہوگی. لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. جزاک